دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو وچ ہن بیڑے وچ ہن جھیڑے وچ ہن ملاح مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر جتھا عشق تمبو وہیں تاڑے ہو فاضل سٹ فضیلت بیٹھے جدا دل لگا ٹھکانے ہو چڑھ چنا تے کر روشنائی ذکر کریں دے حضرت سلطان العارفین فنا فی عین ذات باہو حضرت شیخ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک دریائے چناب کے کنارے ایک گاؤں میں ہے جو آپ ہی کے اسم مبارک موضع سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے موسوم ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ اس طرح آپ کا تعلق علوی ہاشمی خاندان اور قومیت کے لحاظ سے قبیلہ آوان سے ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد بازید رحمت اللہ علیہ نہایت صالح متشرع حافظ قرآن فقیہ مسئلہ داں ہوئے ہیں جو سلطنت مغلیہ کے خاص منصبدار تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی صاحبہ رحمت اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے تھیں۔ باوجود صاحب استعداد اور ولی اللہ مادرزاد ہونے کے قدرت نے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کو ظاہری اور باطنی پرورش اور سوری و مانوی تربیت کے لیے ایسی پاک بطن اور پاک باطن خاتون کے دامن میں ڈالا جس نے بچپن ہی میں آپ کے جسم ظاہر اور قلب طاہر کو نور حضور سے منور کر ڈالا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو باطن میں بذریعہ الہام قبل از ولادت اعلام ہوا کہ آپ کے بطن سے عنقریب ایک ایسا ولی اللہ عارف واصل اور فقیر کامل ظہور فرمائے گا جو آخری زمانے میں تمام روئے زمین کو اپنے انوار فیضان اور اسرار و عرفان سے پر اور مملو کر دے گا۔ اس مولود مسعود کو باہو کے مبارک نام سے موسوم کرنا کہ وہ صاحب اسم بامسمہ باہو یعنی باخدا ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اسم ہو کے عین مظہر ہیں اور اپنی تصانیف شریف میں اپنے آپ کو فقیر باہو فنا فی عین ذات یاہو ذکر فرماتے ہیں اور جا بجا اپنی مائیت اتصال اور فنا و بقا حضرت ہو میں بیان فرماتے ہیں، اور اس میں باہو اور یاہو میں کبھی نثر اور گاہے نظم میں عجیب مرموز اشارات اور مکنون کنایات ادا فرماتے ہیں، اور اس میں آپ بڑے اسرار عجیبہ معارف غریبہ کا انکشاف فرماتے ہیں۔ آپ کے اسم باہو کے عدد بحساب ابجد 14 ہوتے ہیں۔ اسی عدد کے حساب سے چاند مکمل ہو کر بدر بن جاتا ہے اور انسان کا بچہ سن بلوغت اور شباب کو پہنچتا۔ یہ عدد کائنات کے 7 انواع کا دگنا ہے، اور اگر اسی 14 کو دگنا کیا جائے تو چاند کی 28 تاریخ اور حروف تہجی کے 28 حروف بن جاتے ہیں، کیونکہ چاند کے 30 تاریخوں میں 2 دن چاند غائب رہتا ہے اور وہ محسوب نہیں ہوتے، اور حروف تہجی کے 30 حروف ہیں حمزہ اور الف اور ینزل اور لا ایک شمار ہوتے ہیں، باقی اصلی حروف 28 رہ جاتے ہیں۔ غرض اس پاک اسم کے اسرار اور معارف اگر شمار کیے جائیں تو ایک دفتر بن جائے گا۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح 63 سال کی عمر پائی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یکم جمادی الثانی 1102 ہجری کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی اور حق سے واصل ہوئے۔
آپ رحمت اللہ علیہ کی تربت اس دور غفلت و زمانہ ظلمت میں طالبان حق کی مردہ مسموم قلوب کے لیے تریاق اکبر اور اکسیر اعظم کا حکم رکھتی ہے۔ ہزارہا تشنگان معرفت آپ کی نظر فیض اثر سے سرشار ہوئے ہیں اور بے شمار مردہ قلوب اس چشمہ آب حیات سے زندہ و بیدار ہوئے ہیں۔ جیوے مرشد کامل باہو، جیوے باہو باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی ہو۔ حضرت قبلہ فقیر نور محمد صاحب سروری و قادری رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے بے مثل، بے بدل اور لازوال فقر کے کامل مظہر، مکمل نمونہ اور کما حق کا آئینہ دار ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ فقیر اس لیے لکھتے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی فقر کی متاع کے حصول اور فقر کے بہرے بے کراں کی شناوری میں گزری۔ فقر ہی آپ کا اڑنا بچھونا اور فقر ہی آپ کی زندگی کا نصب العین تھا۔ لفظ سروری قادری روحانی سلسلہ طریقت کی وجہ سے تحریر فرماتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت صوبہ سرحد کے ایک غیر معروف اور دور افتادہ مقام تحصیل کولاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں 1303 ہجری بمطابق 1883 میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حاجی گل محمد ہے، جو نہایت متقی اور پرہیزگار بزرگ ہوئے ہیں۔ اچھی خاصی عربی فارسی جانتے تھے۔ فقیر صاحب کے متعلق آپ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار کو ابتدا ہی سے کامل یقین تھا کہ آپ صاحب کمال نکلیں گے اور اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے۔ آپ نسل اور نسب کے لحاظ سے پٹھان اور قومیت کے لحاظ سے گنڈا پور ہیں، جبکہ گنڈا پور قوم کا سلسلہ نسب مشہور بزرگ نجیب الطرفین سید حضرت میر سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے، جن کا مزار حیدرآباد دکن میں حسن آباد کے قریب گلبرگہ میں مرجع خاص و عام ہے۔ حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور عظیم کارنامہ یہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کا جو فقر کتابوں کی اوٹ میں جا کر ایک اجنبی زبان فارسی کے پردوں میں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اور جو تصوف کی مشکل اصطلاحات کے پس منظر میں چھپ کر قصہ پارینہ اور داستان ماضی کی صورت اختیار کر گیا تھا، اسے آپ رحمت اللہ علیہ نے مذکورہ دبیز پردوں اور حجابات سے نکالا اور آسان، سہل اور عام فہم بنا کر اثر نو دنیا کے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ پیش کر دیا، اور اس کی ایسی پرکشش تشریح اور دلکش توضیح کی کہ دنیا انگشت بدنداں رہ گئی۔ سلسلہ سروری قادری میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ پہلے صاحب تصنیف و تالیف بزرگ ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں پورے سلسلے کے اندر آپ رحمت اللہ علیہ کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں۔ آپ کی تصنیف عرفان، فقر و تصوف اور روحانیت کے موضوع پر ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی 120 کے قریب فارسی کتابوں میں جو فقر بیان فرمایا ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ عرفان میں سمو دیا ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں اس موضوع پر عرفان سے زیادہ جامع کتاب موجود نہیں، اور یہ کتاب دنیا بھر میں مقبول ہوئی ہے۔ خصوصاً جنوبی افریقہ کے مسلمانوں کے ہر گھر میں اور دنیا بھر کی لائبریریوں میں عرفان موجود ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عمر کے آخری 5 سال فیصل آباد میں گزارے اور آخر وقت تک وہیں قیام پذیر رہے۔ وفات سے 3 دن پیشتر رات کے وقت آپ رحمت اللہ علیہ کافی دیر تک اپنے فرزند فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری سے گفتگو کرتے رہے،
اثنائے گفتگو میں فرمایا، عبدالحمید، بہت پہلے کی بات ہے، تم ابھی کم سن ہی تھے۔ ہم دربار حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ پر مقیم تھے۔ میں نے دیکھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں اور اپنا سارا نور تمہارے وجود کے اندر بھر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، ایک اور واقعے میں میں نے دیکھا کہ میں تمہارا سر کاٹ کر اپنا سر تمہاری گردن پر جوڑ دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، تمہاری والدہ نے تمہاری ولادت سے چند دن پیشتر اپنی گود میں سنہری قرآن مجید دیکھا تھا، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ 16 اکتوبر 1960 کو آپ رحمت اللہ علیہ نے وصیت فرما کر اپنے فرزند فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری کو اپنا روحانی جانشین مقرر فرمایا۔ 17 اکتوبر کی رات وہ آفتاب عرفاں غروب ہوا جس کی ضیاء پاشیوں نے ہزاروں تاریک دلوں کو منور کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 16، 17 اور 18 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا سے آپ کے معتقدین شرکت فرماتے ہیں۔ آپ کے پہلے جانشین فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری ولی اللہ مادرزاد ہونے کے علاوہ تصوف پر کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ فقیر حضرت نور محمد رحمت اللہ علیہ نے مرشدی و مولائی سلطان العارفین فنا فی عین ذات یاہو حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز کے پنجابی اشعار یعنی مجموعہ ابیات پنجابی کو، جو سی حرفی کے نام سے بھی موسوم ہیں، صحیح اور اصلی صورت میں ما اردو شرح لکھ کر شائع کیا تاکہ خلق خدا اور خصوصاً حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے ارادت مند حضور کے پنجابی ابیات کی اصلی حقیقت سے روشناس اور واقف ہو جائیں، کیونکہ سابقہ سی حرفیوں میں جا بجا غلطیاں تھیں اور بعض غیر لوگوں کے ایسے وضعی اور الحاقی ابیات ان میں شامل ہو گئے تھے جو علاوہ غلط ہونے کے غیر شرع بھی تھے۔ ایسے غیر شرع ابیات حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہرگز معلوم نہیں ہوتے اور بسبب خلاف شرع ہونے کے عوام کی گمراہی کا باعث اور خواص کی بد اعتقادی کا موجب بن رہے تھے۔ لہٰذا فقیر صاحب نے اسی نیک غرض اور مفید تحریک کے تحت اس کار خیر کے لیے قلم اٹھایا تاکہ پنجابی زبان کے سمجھنے والے اور اس زبان سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے سامنے ایک صحیح اور درست مجموعہ ابیات ما اردو شرح پیش کیا جائے، جسے انشاءاللہ جملہ سلیم العقل اور منصف المزاج طالبان حق قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اسی کے مطالعے سے مستفید اور مستفیض ہو کر فقیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعائے خیر سے یاد کریں گے۔ فقیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو عرصہ 40 سال سے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی قلمی فارسی کتابوں کا بہت گہرا مطالعہ رہا ہے اور ان کے مطالعے سے بے شمار باطنی برکات اور روحانی فیوز حاصل ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے فقیر صاحب کو حضور کے اصلی بیان گوہر فشاں کو غیر لوگوں کے وضعی اور الحاقی کلام سے ممیز اور مشخص کرنا آسان ہوا، اور حضور کی نظر کیمیائے اثر نے فقیر صاحب کے لیے آپ کے پنجابی اور فارسی کلام کا مفہوم اور شرح آسان بنا دیا۔ نیز فقیر صاحب کو اثناء طلب کے طویل عرصے میں کافی مدت حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے پرانے اور نئے دربار پر معتکف اور گوشہ نشین رہتے ہوئے اس پاک زمانے کے نیک دینت اور روشن ضمیر فقیروں اور درویشوں سے صحبت اور تبادلہ خیالات کے بہترین زرعی مواقع حاصل رہے اور ان سے اصلی اور صحیح ابیات سننے میں آتے رہے۔ اس وجہ سے فقیر صاحب کا مجموعہ ابیات ہر لحاظ سے نہایت صحیح، درست اور مفید ترین ثابت ہوا۔ نیز واضح ہو کہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی زبان گوہر فشاں پر یہ پنجابی ابیات اس وقت جاری ہوئے جب آپ اپنے ابتدائی زمانہ طلب میں مرشد کی تلاش میں 30 سال تک دہ بدہ اور شہر بشہر پھرتے رہے۔ بعد جب آپ اپنے محبوب اور مطلوب حقیقی سے واصل اور سالک مرجو بن کر مقام ارشاد پر فائز ہوئے، اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ طالب صادق کی طلب میں رہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، میں 30 سال تک مرشد کامل کی طلب میں پھرتا رہا ہوں، لیکن اب کئی سالوں سے طالب صادق کی طلب میں ہوں، لیکن روئے زمین پر کوئی طالب صادق بلند ہمت، وسیع حوصلہ اور لائق و مستحق ارشاد و تلقین نہیں دیکھتا، تاکہ اپنے مولا کے فیض و فضل کے ظاہری و باطنی خزائن میں سے جو نصاب بے حساب مجھے عطا ہوا ہے،
اس کی زکوٰۃ نکال کر طالب مستحق کے حوالے کر دوں اور اپنی گردن سے حق تعالیٰ کا بار گراں ساقط کروں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے باطنی معرفت کے خزانوں کو اپنی فارسی کتابوں میں مدون اور مدفون کر دیا اور صدائے عام دی۔ ہم نے معرفت کی کیمیائے اکسیر کے خزانے مفلسوں کے لیے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ جس کسی کو عقل اور سمجھ ہے وہ جلدی اسے حاصل کر لے۔ حضرت قبلہ فقیر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے پوتے صاحبزادہ فقیر ہارون احمد صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان کولاچی میں آپ رحمت اللہ علیہ کے نام سے ایک اکیڈمی بنائی ہے۔ اس اکیڈمی نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتاب ابیات باہو، جو پنجابی زبان میں ہے، اور فارسی زبان میں تحریر کردہ رسالہ روحی شریف کو، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک کے سارے معاملات کا ذکر ہے، ہندی میں ترجمہ کرا کے حضرت بابا گرو نانک صاحب کی ولادت کے موقع پر پاکستان آئے ہوئے ہندو اور سکھ یاتریوں کو تحفتاً تقسیم کیا۔ الف علا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہو، ہر جا بوٹی مشک مچایا جا پھلنتے آئی ہو، مرشد کامل ہر دم جیوے حضرت باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ کے من میں مستق کو مست کرتے ہیں۔ اس بیت میں حضرت سلطان العارفین نے بھگت کے ہردے کو دھرتی تتھا اللہ کی پوترتا سنگتا جنہاں نے شبد لکھے ہیں دل دریا سمندر ڈونگے کون دلانیا جانے سمجھے جی من جڑا ہے بندے دا یہ کوئی شک نہیں کہ دریا تو ڈونگا ہے، بالکل ٹھیک، مگر سانو کچھ لوگوں نے مل کے آپس پیار بچھڑا پاتا، یہ بچھڑا کیوں کیا؟ یہ بچھڑا نہیں پانا چاہیے، لیکن بندے دے کوئی فرق نہیں ہے، بندے سارے جڑا سچا ہے وہ بندہ، جڑا جھوٹا ہے کلدہ شیطان ہے۔ بالکل جان لے تجھے اللہ تعالیٰ دونوں لوگوں میں آدیش دے، میں حبیت کی ہاں تتھا آیود کا خزانہ لاہوت کے بھیتر چھپا تھا، اتح عالم ملکوت میں میری اچھا ہوئی کہ میری جبرت پہچانی جائے، اتح میں نے عالم ناسوت میں مخلوق کو متقن کیا، ارتھات حبیت کی یتھارتھتا کی آنکھوں کو ستروت ارتھات یتھارتھ پریتم نے دونوں لوگوں سے پرے اپنی کبریائی کچہری کے بھیتر اپنے شاشن کے سنہاسن شوبھت کیا، اس کے پوتر استتو کے روپ کے بھے سے سہستروں بلکہ اسنکھیہ بدھی کے قافلے نشٹ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ باقی ساری جی بولی ہے پنجاب کی، ادھرلی بولی تو ادھرلی بولی بلکہ سانو ساری پنجابی بولی نالوں ادھرلی بولی بڑی میٹھی لگتی ہے، جب لوگ جی کہہ کے بولتے ہیں نا تو کنا ہی اچھا لگتا ہے کہ بھی یہاں لوگوں کنی لیاقت ہے، کنی بولن کی تہذیب ہے۔ مجموعہ ابیات پنجابی ردیف الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی، نفی اسبات دا پانی ملی ہر رنگی ہر جائی، ہر جا بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہوں، مرشد کامل ہر دم جیوے حضرت باہو جیے بوٹی لائی ہوں۔ جب سکھ یاتریوں اور ہندوؤں نے ابیات باہو اور رسالہ روحی شریف کے ہندی تراجم دیکھے اور پڑھے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فقیر نور محمد اکیڈمی کا یہ قدم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مستحکم کرتا ہے، اور ان کا یہ فعل دونوں ملکوں کے لیے امن کا پیام ہے۔ اول اللہ نور اپایا سب قدرت کے بندے، ایک نور تے سب جگ اپجے کون بھلے کون مندے، اج آکھاں وارے شاہ نو کدو قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول، ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ ماری وین، اج لکھاں دھیاں روندیاں تینو وارث شاہ نو کہن،
اٹھ درد ودا دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب اج بیلے لاشاں بچھیاں تے لہو دی بھری چناب دھرتی تے لہو وسیا قبراں پئیاں چون پریت دیاں شہزادیاں اج وچ مزارا رون اج سب قیدو بن گئے حسن عشق دے چور کتھوں لے آئیے لب کے اج وارث شاہ ایک ہور۔ حضرت فقیر ہارون احمد صاحب سروری قادری جو کہ فقیر نور محمد اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر مزید وسائل میسر ہوئے تو انشاءاللہ ہم روحانیت سے وابستہ مزید کتابیں اردو، فارسی، عربی، انگریزی اور ہندی ترجمے کے ساتھ پاکستان اور دوسرے ممالک میں بھی پیش کریں گے۔ جیرا بناتیا دھوتیا ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو جیرب ملدا مون منایا تا ملدا بھیڈا سسیاں ہو جیرب جتیا ستیا ملدا تا ملدا ڈاڈا خسیاں ہو رب انہاں ملدا یا حضرت باہو نیتا جنہا دیا اچھیاں ہو۔ حق و معرفت کی جو شمع حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے روشن کی، اس کی روشنی حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ سے ہوتی ہوئی فقیر عبد الحمید سروری قادری تک پہنچتی ہے۔ یہ روشنی جب فقیر ہارون احمد سروری قادری تک پہنچی تو پھر دنیا کی مختلف زبانوں میں ڈھل کر اقوام عالم کے قلوب کو منور کرنے لگی ہے۔ پنجے محل پنجے محل پنجاں وچ چانن دیوا کت ول دھریے پنجے مہر پنجے پٹواری حاصل کت ول بھری